رات کے وقت نکاح کرنا کیسا ہے؟ کیا رات کو نکاح کرنا جائز ہے؟ جو بندے رات کو نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک غریب، سادہ اور کمزور صحابی تھے۔ نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا، نہ خاندان، نہ مال تھا، نہ حسب نہ نسب، اور نہ ہی کوئی ظاہری خوبصورتی۔ ان کے جسم میں کچھ نقص بھی تھا۔ لوگ ان سے دور رہتے تھے، کوئی ان کا ساتھ پسند نہ کرتا تھا، نہ انہیں دعوتوں میں بلایا جاتا، نہ انہیں محفلوں میں بٹھایا جاتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فدائی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ویسا ہی حسن سلوک فرماتے جیسے بڑے بڑے صحابہ سے فرماتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے جلیبیب، کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھکی نگاہوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں تو غریب ہوں، میرا کوئی مقام نہیں، کوئی میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، لیکن میرے ہاں تمہارا نکاح کراؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کے ایک معزز انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو گے؟ انصاری صحابی خوش ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، کس سے نکاح کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب سے۔ وہ صحابی کچھ خاموش ہوئے اور وہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام دیا ہے۔ بیوی نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے نکاح کا کہا ہے۔ بیوی نے کہا، جلیبیب ان سے تو سب دور رہتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیسے کریں؟ اسی وقت ان کی بیٹی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی ملی تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کیا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانا چاہتی ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے کہا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور میری رضا بھی ہوگی۔ یہ سن کر والدین نے سر جھکا دیا اور کہا، میں اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ انہوں نے نکاح پر رضامندی ظاہر کی اور نکاح ہو گیا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ خوش تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے ایک عزت دار گھر کی نیک بیوی ان کی زوجہ بنی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک غزوہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو روانہ کیا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے اپنے شہداء کو گنا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اتنے شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم نے میرے جلیبیب کو نہیں گنا۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش فرمایا، میدان کے ایک کونے میں جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پڑی تھی۔ وہ 7 دشمنوں کو قتل کر کے خود شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا، اے اللہ پاک، جلیبیب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور ان کے لیے خود قبر کھودوائی، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور دعائیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، نکاح صرف مال و جمال کا نام نہیں، نکاح اطاعت رسول، محبت الہی اور اخلاص کا نام ہے۔ وہ بیٹی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، دنیا کی عظیم ترین بیویوں میں شامل ہو گئی، اور وہ جلیبیب جو کل تک تنہا تھی، آج اللہ کے محبوب بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دفن ہو رہے تھے۔ یہ وہی نکاح ہے جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس میں نہ مال دیکھا جائے، نہ دنیاوی حیثیت، صرف تقوی ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نکاح کی اہمیت بھی سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، اس کی شکل یا حیثیت کی بنا پر، بلکہ اسے اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ہمیں معمولی لگے وہ اللہ کو محبوب ہو۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نکاح انسان کی فطری ضرورت بھی ہے اور روحانی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے۔
نکاح بے حیائی کے دروازے بند کرتا ہے، نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، نکاح عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے، نکاح دلوں کو سکون دیتا ہے، نکاح زندگی میں محبت پیدا کرتا ہے، نکاح گناہوں سے حفاظت کا وسیلہ ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح سنت ہے، نکاح انبیاء علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اس سے بڑھ کر نکاح کی عظمت کیا ہوگی کہ نکاح نہ کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خارج قرار دیا۔ نکاح محض جسمانی تعلق کا نام نہیں، نکاح محبت، وفا، دیانت داری، قربانی اور فدیہ کا نام ہے۔ نکاح دلوں کا پاکیزہ اور جائز بندھن ہے، نکاح اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ ہے، محبت کا سبب ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیتا ہے، پھر باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ نکاح سے دین مکمل ہو جاتا ہے، نکاح ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، نکاح سے تقوی آتا ہے، نکاح دل کو پاک کرتا ہے، نکاح آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے نوجوانو، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کو پاک رکھتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نکاح فحشی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کے بغیر انسان گناہوں کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے۔ نکاح بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، نکاح انسان کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کے بہترین سامان میں نیک بیوی نے ہے۔ نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کو اللہ یاد دلائے، جو پردہ کرے، جو حیا دار ہو، جو پاک باز ہو۔ نیک بیوی انسان کے لیے دنیا کی جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث شوہر کے مقام کو ظاہر کرتی ہے، اور شوہر بیوی کا وہی شوہر ہوتا ہے جس سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح عورت کے لیے عزت ہے، نکاح عورت کے لیے تحفظ ہے، نکاح عورت کے لیے رحمت ہے۔ نکاح کے بغیر عورت بے سہارا ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے بیوی کو لباس کہا ہے اور شوہر کو بھی لباس کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کو چھپاتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، سرد گرمی سے بچاتا ہے، تو نکاح بھی یہی صفات رکھتا ہے۔ نکاح انسان کو نفس کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ ان میں سب سے ایک وہ شخص ہوئے جو نکاح کرتا ہے تاکہ پاک دامن رہے، یعنی جو نکاح کرے اس نیت سے کرے کہ گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نکاح کرنے سے خیر کے دروازے کھلتی ہیں۔ نکاح انسان کو نئی دنیا عطا کرتا ہے۔ نکاح کے بعد انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نکاح قربانی مانگتا ہے، وفا مانگتا ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو حسن اخلاق کی بنیاد پر اختیار کرو اور دیندار کو مقام رکھو۔ قرآن پاک میں ہے، دین والی عورت کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی کامیابی دین والی عورت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا اصل مقصد دیندار ہونا چاہیے۔ نکاح کو کھیل نہ سمجھا جائے، تاکہ نکاح کی بنیاد محبت اور تقوی میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 4 چیزوں کی بنا نکاح نہیں کی کر سکتی: مال، حسن، حسب اور دین۔ پس تم دین والی کو ترجیح دو۔ نکاح کے بعد کی زندگی اللہ کی رضا کی طرف سفر ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ نکاح کے بعد حسن سلوک ایمان کی علامت ہے۔ نکاح صرف
شادی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل دینی ذمہ داری کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو پانی پلائے تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یعنی نکاح کے بعد محبت بھرا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے۔ نکاح سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یعنی اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ نکاح دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ نکاح سے انسان مکمل ہوتا ہے، نکاح سے تنہائی دور ہوتی ہے، نکاح سے دل آباد ہوتی ہے، نکاح سے زندگی نکھر جاتی ہے، نکاح سے نسل پاکیزہ بنتی ہے، نکاح عبادت بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ نکاح کے بغیر معاشرہ فحشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نکاح انسان کو مکمل بناتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان کو آزمائشیں بھی آتی ہیں، مگر ان میں صبر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ نکاح قربانی کا نام ہے، وفا کا نام ہے، صبر کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش رکھے، اس کی عزت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، یعنی جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نکاح کا یہ مقام صرف اس لیے ہے کہ یہ انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو نوجوان نکاح کر کے پاک دامنی کی نیت کرے اس کے لیے اللہ کی خاص مدد آتی ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں وہ سنت نبوی کو زندہ کرتی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یعنی تم میں سے غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کرو۔ نکاح کو جتنا آسان کرو گے اتنا فتنہ کم ہوگا۔ نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا۔ نکاح کو سہل بنا دو، حق مہر کو کم رکھو، لڑکی کے دین کو مقدم رکھو۔ نکاح کو دنیاوی شو آف نہ بناؤ، نکاح کو سنت بنا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ آپ نے نکاح کیا، آپ نے دوسروں کے نکاح کروائے، آپ نے بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ کے نکاح کیے اور دین کو مضبوط کیا۔ نکاح محبت کا نام ہے، نکاح حلال راستہ ہے، نکاح سکون کا ذریعہ ہے، نکاح سے اللہ خوش ہوتا ہے، نکاح سے رسول خوش ہوتا ہے، نکاح سے والدین خوش ہوتی ہیں، نکاح سے نسل محفوظ ہوتی ہے۔ نکاح کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ نکاح روشنی ہے، نکاح تحفظ ہے، نکاح شریعت سے، نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح بندگی ہے، نکاح رحمت ہے، نکاح نعمت ہے، نکاح عظمت ہے، نکاح کامیابی کا راستہ ہے، نکاح دوزخ سے حفاظت ہے، نکاح جنت کا راستہ ہے، نکاح اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پر جو نکاح کرے وہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر رہا ہوں، میں گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، میں سنت نبوی پر عمل کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اس کا نکاح نیکی بن جائے گا اور وہ ہر دن عبادت میں گزارے گا اور اس کا گھر جنت کی تصویر بن جائے گا۔ رات کے وقت نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شریعت محمدی کی روشنی ہے۔ یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ متعدد واقعات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کے وقت نکاح فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نکاح بھی رات کے وقت ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے میرا نکاح رات کے وقت کیا اور میرے پاس بھی شب کے وقت تشریف لائے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5158 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت وہ 6 سال کی تھی اور ان کے ساتھ رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ 9 سال کی ہوئی، اور یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت مدینہ میں دن اور رات کا نظام بالکل واضح تھا۔ یہ رخصتی رات کے وقت ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح کیا اور شب کے وقت ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔ اس رات کو نکاح اور اسی رات کو رخصتی ہوئی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد بار رات کے وقت نکاح اور رخصتی دونوں کیے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی رات کے وقت ہوا، اور جب انہوں نے صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کر ساتھ انہیں مبارکباد دی
اور فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح رات کو ہوا اور صبح کو ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ اس نکاح پر خوش کا اظہار فرمایا۔ صحیح ابن حبان میں بھی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح بھی رات کے وقت ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح فرمایا، اور بعد ازاں ان کی رخصتی بھی رات کے وقت ہوئی۔ اور ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح رات کو نکاح پڑھایا، اور بعد ازاں ان کی رخصتی بھی رات کے وقت ہوئی۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نکاح کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت کے مطابق بھی ہے، اور شریعت محمدی میں دن یا رات کسی خاص وقت کو نکاح کے لیے مختصر نہیں کیا گیا، بلکہ جس وقت آسانی ہو اور شرعی تقاضے پورے ہوں اس وقت نکاح کرنا جائز ہے۔ اور رات کا وقت چونکہ عام طور پر فراغت کا وقت ہوتا ہے، مہمانوں کا آنا جانا آسان ہوتا ہے، لوگ دن بھر کی مصروفیت کے بعد فارغ ہوتی ہیں، اسی لیے رات کو نکاح کرنے میں نہ صرف آسانی ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ نکاح اور رخصتی کے لیے رات کا وقت مناسب ہے، اور اس میں کسی قسم کی ممانعت نہ قرآن مجید میں آئی ہے نہ حدیث صحیحہ میں آئی، بلکہ اس کے برعکس دلائل ملتے ہیں کہ رات کو نکاح کرنا عام معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی اسی امر کو جاری رکھا گیا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو نکاح کرنا مکروہ ہے یا غلط ہے تو یہ ان کی اپنی ناعلمی ہے یا کسی غیر معتبر روایت پر مبنی ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں رات کو نکاح کرنا بالکل درست ہے، اور اس پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔